واستبق الباب، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور زلیخا نے پھاڑ دی یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے۔ قدت میں ضمیر زلیخا کی طرف ہے کہ اس نے پھاڑ دیا یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا ان دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے نزدیک، یعنی زلیخا کے شوہر کو دروازے کے قریب پایا۔ قالت ما جزاء بہتان زلیخا، کیا بدلہ ہے من اراد باہلک سوءا، جو ارادہ کرے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ زلیخا نے غلط ارادے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، تو یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں نصیحت فرمائی اور 4 موانع کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے تمام دروازوں کو تالا لگایا ہوا تھا تاکہ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام پھر بھی دوڑے حالانکہ دروازوں کو تالا تھا۔ اس سے معلوم ہوا انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اسباب پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا، تو یوسف علیہ السلام نے کوشش کی اور دوڑے، تو اللہ رب العزت نے ان تمام تالوں کو توڑ دیا اور دروازے آگے سے کھلتے گئے، یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے۔ اس لیے آدمی کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں چاہیے کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، سارے راستے بند ہیں۔ تو راستے بند بھی ہوں، انسان کوشش کرے، اللہ رب العزت بند راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جب دوڑتے ہوئے جا رہے تھے تو زلیخا نے ان کو روکنے کے لیے پیچھے سے پکڑا، تو جب پکڑا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب جیسے بڑے دروازے تک پہنچے تو سامنے اتنے میں اس کا شوہر آ گیا، زلیخا کا شوہر عزیز مصر، تو دروازے پر آ گیا۔ اب یہ اس کے آنے کا وقت نہیں تھا، عموماً وہ اس وقت نہیں آتا تھا، لیکن اچانک اس دن اس وقت میں آ گیا۔ تو جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو اب ایک دم زلیخا نے بات شروع کر دی، اور فوراً ہی کیا کہا کہ کیا ارادہ ہے، کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یعنی یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ یہ میرے ساتھ برائی کرنا چاہ رہے اور میں گویا اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ اور پھر آگے سزا بھی خود منتخب کر دی۔ سزا کیا ہے؟ یا تو اس کو جیل میں ڈال دو یا اس کو دردناک عذاب دو۔ تو دیکھیں عورت کا بہتان کتنا بڑا ہے، اور بہتان لگانے میں، الزام میں عورت کتنی ماہر ہے کہ کام بھی خود کیا، حرکت بھی خود کی، اور جب اب پکڑی گئی تو الزام دوسرے پہ لگا دیا اور آگے سزا بھی بتا دی۔ صرف الزام نہیں، سزا بھی، کہ یا تو اس کو جیل میں ڈالو یا دردناک عذاب دو۔ قال ہی راودتنی، جواب بہتان، یوسف علیہ السلام نے اب جواب دیا، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے ورغلایا تھا مجھے میرے نفس سے، اس نے ورغلایا تھا مجھے میرے نفس سے۔ وشہد شاہد من اہلہا، نزاہت یوسف، نزاہت یوسف پر شہادت، نزاہت پاک دامنی، تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں پاک دامنی یوسف پر شہادت، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر گواہی۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا، من اہلہا جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا۔ ان کان قمیصہ، دلیل عادی، دلیل عادی، عادتاً دلیل، اگر قمیص قد من قبل، پھٹی ہوئی ہو آگے کی طرف سے، فصدقت وہو من الکاذبین، تو وہ زلیخا سچی ہوگی اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہوگا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹی ہوئی ہو پیچھے سے،
फ़कज़बत, तो वो ज़ुलेखा झूठी होगी, वहुव मिन अस्सादिक़ीन, और वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चों में से होगा। फलम्मा रआ कमीसहू, फ़ैसला अज़ीज़, अज़ीज़ मिस्र का फ़ैसला, फ़ैसला अज़ीज़ मिस्र। फलम्मा रआ कमीसहू, जब अज़ीज़ मिस्र ने देखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को, क़ुद्द मिन दुबुरिन, तो वो फटी हुई थी पीछे से। क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन, तो अज़ीज़ मिस्र ने कहा यकीनन ये तुम औरतों के मकरो फरेब में से है। इन्नहु की ज़मीर ये क़ुद्द मिन दुबुरिन, यानी ये कमीज़ का पीछे से फटा हुआ होना, मिन कैदिकुन, ये तुम औरतों के मकरो फरेब में से है। जमा का सीगा है, तुम औरतों के मकरो फरेब में से है। इन्न कैदकुन्न अज़ीम, और यकीनन तुम औरतों का मकरो फरेब बहुत बड़ा है। औरतों का मकरो फरेब बहुत बड़ा है। देखें यहाँ पर जैसे ही ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरे साथ बुराई का इरादा कर रहे हैं, तुम इन्हें जेल में डालो या दर्दनाक अज़ाब दो, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त फरमाया कि ये मुझे वरगला रही थी मेरे नफ्स से, यानी कसूर मेरा नहीं है, कसूर इस ज़ुलेखा का है। देखें अंबिया अलैहिस्सलाम हत्तल इम्कान पर्दापोशी करते हैं, लेकिन जब ज़ुलेखा ने ख़ुद ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरे साथ बुराई का इरादा कर रहे हैं, तो अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी पाकदामनी बयान की। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो अपनी सफाई पेश करना, अपनी पाकदामनी पेश करना, ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। अब कोई औरत इल्ज़ाम लगाए और ये आगे से खामोश खड़ा है, तो ये खामोशी यही होगी कि भाई ये भी इस फ़ेल में मुलव्वस है, अगर नहीं होता तो ये नकीर करता। तो इसलिए ऐसे मौक़े पर इंसान खामोश नहीं होगा। अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है किसी की इज़्ज़त पर, तो अपना दिफ़ा करना चाहिए, जायज़ हुदूद में रहते हुए इंसान अपना दिफ़ा करे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ अपना दिफ़ा किया, और देखें सख्त इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ इतनी बात कही कि ये मुझे फिसलाना चाह रही है। हालांकि उसने और भी बहुत सारे काम किए, उसने दरवाजे भी बंद किए, उसने ताले भी लगाए, और उसने अपनी तरफ बुलाया भी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया भी, लेकिन यहाँ सिर्फ इतनी बात की कि ये मुझे फिसलाना चाह रही थी मेरे नफ्स से। अब यहाँ वशहिद शाहिदुन, एक गवाह ने गवाही दी, मिन अहलिहा, जो ज़ुलेखा के ख़ानदान में से था। वो गवाह ये था कि एक दूध पीता बच्चा था, ज़ुलेखा ही के ख़ानदान में से एक दूध पीता बच्चा था, जो बच्चा वहाँ झूले में सो रहा था। तो अब जब ये वाक़या हो रहा था, बच्चे की आँख खुल गई, बच्चा देख रहा था। तो अब यहाँ उस बच्चे ने गवाही दी, उसने कहा कम देखो कमीज़ कहाँ से फटी, अगर कमीज़ आगे से फटी है तो कसूर होगा यूसुफ़ का, और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो कसूर होगा ज़ुलेखा का। और जब देखा गया तो कमीज़ पीछे से फटी थी, क्योंकि पीछे से फटा होना दलील है कि गोया मर्द आगे की तरफ भाग रहा है और औरत उसको रोकना चाह रही है, इस दौरान कमीज़ हाथ में आ गई तो वो कमीज़ फट गई। अब देखिए यहाँ गवाही भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से किसी बच्चे ने नहीं दी, तो फिर ये इल्ज़ाम होता कि ये तो इसके ख़ानदान का, इसलिए कहा मिन अहलिहा, गवाही भी ज़ुलेखा के ख़ानदान में से दी। और नंबर 2 दी भी एक बच्चे ने, यानी कोई बड़ा आदमी भी नहीं, बच्चा, और बच्चा उमूमन दूध पीता बोलता भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने पैगम्बर की पाकदामनी के लिए दूध पीते बच्चे को कुव्वत गोयाई दे दी, और सिर्फ गोयाई नहीं दी, बच्चे ने दलील अक्ली के साथ मसले को समझाया। अगर बच्चा सिर्फ बोल देता तब भी काफ़ी था ना, कि भाई यहाँ यूसुफ सच कह रहा है, ज़ुलेखा झूठी है, तो दूध पीते बच्चे का बोलना भी गवाही है। लेकिन उसने सिर्फ बोला ही नहीं, बल्कि अक्ली दलील से समझाया कि देखो कमीज़ कहाँ से फटी है, और दलील अक्ली आदी दी। दलील अक्ली आदी, आदी का माना जो उर्फ़ और आदत की दलील है, और उर्फ़ और आदत में ऐसी चीज़ों को देखा जाता है, तो उसने आदी दलील दी। यहाँ एक बात पता चली कि फ़ैसला करने के दौरान क़राइन और अलामात को देखकर फ़ैसला किया जाता है। अब देखें यहाँ क़राइन और निशानियों के साथ फ़ैसला हो रहा है ना, कि देखो कमीज़ कहाँ से फटी है, तो ये एक अलामत है। तो मालूम हुआ काज़ी वक्त का काम है, जब वो फ़ैसला कर रहा हो तो अलामात को भी मलहूज़ें खातिर रखे। तो उन्होंने, बच्चे ने क्या कहा कि अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा
اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور وہو من الکاذبین، اور وہ یوسف ہوگا جھوٹوں میں سے، اور اگر قمیص پھٹی ہوئی ہوگی پیچھے سے تو عورت جھوٹی ہوگی اور مرد ہوگا سچوں میں سے۔ اور جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر نے فوراً کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے، یعنی تم عورتوں کا کام ہے سازش کرنا، اور یہ سازش بھی تم نے کی، اور تم عورتوں کی سازشیں ان قید کننا بہت بہت بڑی سازشیں تمہاری۔ دیکھیں شیطان کے بارے میں قرآن کریم میں کہ شیطان کی جو سازش ہوتی ہے، مکر ہوتا ہے، وہ ضعیف ہے۔ ان قید شیطان کانا ضعیفہ، شیطان کے مکر کو قرآن نے ضعیف کہا، اور عورت کے مکر کو عظیم کہا، عورت کے مکر کو عظیم کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عورت کا جو مکر ہے وہ شیطان کے مکر سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے شیطان کسی کو گمراہ کرنے لگتا ہے تو اتنی جلدی نہیں گمراہ کر پاتا جتنی جلدی عورت گمراہ کر لیتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم ہو تو بڑی ناقص العقل، لیکن عقل مند انسان کی عقل کو تم بہت جلدی لے جاتی ہو، یعنی ان کی عقل پہ بہت جلدی پردہ ڈال دیتی ہو، تو اس لیے انسان عورتوں کے فتنے میں جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ اب عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تم اعراض کرو اس بات سے، ھذا اس بات سے تم اعراض کرو، بریکٹ میں لکھو یعنی اس موضوع پر گفتگو نہ کرو، اس موضوع پر گفتگو نہ کرو اور اس معاملے کو رہنے دو۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور اپنی بیوی سے کہا تو استغفار کر اپنے گناہوں پر، مغفرت طلب کر اپنے گناہ کی، مغفرت طلب کر اپنے گناہ کی، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، علت یقیناً تو ہی ہے خطا کاروں میں سے، تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ دیکھیں عزیز مصر کو یقین ہو گیا تھا کہ قصور کس کا ہے؟ زلیخا کا ہے، لیکن بدنامی کے خوف سے وہ نے اس بات کو پوشیدہ رکھا، بدنامی کے خوف سے پوشیدہ رکھا، اور آگے یوسف علیہ السلام کو یہ جیل میں ڈالا، حالانکہ پتہ تھا میری بیوی کا قصور ہے اور بچے کی گواہی بھی ہے، علامت بھی موجود ہے، لیکن تاکہ عوام میں میری بدنامی نہ ہو تو اس نے اپنی بات کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، ورنہ خود اس کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ قصور زلیخا کا ہے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اعرض عن ھذا، اس بات کو جانے دو، یعنی اس بات پر لوگوں کے سامنے گفتگو، کیونکہ جتنی آپ بات کرو گے لوگوں میں چرچا ہوگا، بات اور پھیلے گی، تو اس موضوع کو یہیں ختم کر دو، بات نہ کرو۔ اور اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر، یقیناً خطا تیری ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جب اسے اپنی بیوی کا پتہ بھی چلا اور پھر بھی اس نے اپنی بیوی کو کچھ نہ کہا، تو کیا عزیز مصر کوئی غیرت مند آدمی نہیں تھا؟ غیرت مند آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لیتا ہے اور پھر ایسی حالت میں دیکھتا ہے تو بس اوقات انسان قتل کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، اور اس نے تو ایسا کوئی فعل نہیں کیا۔ اس لیے بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیرت مند نہیں تھا، غیرتی نہیں تھا، اس لیے اس نے نہیں کیا، اور بعض نے لکھا کہ نہیں غیرتی تو تھا، لیکن اگر یہ اس وقت میں اس کو گھر سے نکال دیتا، طلاق دے دیتا، تو پورے علاقے میں بات پھیل جاتی کہ اس کی گھر والی نے ایسا فعل کیا، تو بدنامی اور زیادہ ہو جاتی، تو اس نے پردہ ڈالنے کے لیے ایسا نہیں کیا۔ یا نمبر 3، اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ قصور میری بیوی کا ہے اور میری بیوی نے چاہا ہے لیکن کوئی ایسی حرکت ہوئی نہیں ہے، تو جب حرکت نہیں ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ اب اس کو بھی آگے مستقبل میں ندامت ہوگی، تو لہٰذا چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ کہ اس میں ایک تکوینی طور پر ایک بات تھی کہ اللہ نے اس کے مزاج کو اس وقت نرم کر دیا تھا، چونکہ آگے بہت سے واقعات ہونے تھے۔ اب آگے واقعہ آئے گا کہ وہ بیوی جو ہے وہ دعوت کرے گی، سب عورتوں کو بلائے گی، اور سب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اور پھر یہی بیوی آگے واقعہ آئے گا کہ خود بادشاہ کے سامنے آ کر گواہی دے گی کہ میرا قصور تھا، یوسف کا قصور نہیں تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملے گی تو کہیں گے آپ باہر آئیں، وہ کہیں گے پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ قصور کس کا تھا، سب گواہی دیں گے کہ عورتوں کا تھا، زلیخا کا تھا، یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا۔ تو آگے واقعے کے بہت سارے
متعلقات کا تعلق زلیخا سے تھا، اس لیے تکوینی طور پر یہاں طلاق نہیں ہوئی، تاکہ آنے والے سارے معاملات اسی کے ساتھ اور جو اس سے متعلق ہیں وہ ہوتے رہیں۔ اگر یہیں گھر سے نکال دیا جاتا تو آنے والے معاملات نہ ہو پاتے، تو اس لیے تکوینی طور پر ان معاملات کا ہونا تھا، اس لیے ایسے معاملات ہوئے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اس کو روک کے موبائل کس کو دے، روک کے وقال نسوۃ فی المدینہ، مصر کی عورتوں کا اجتماع اور دعوت، اور کہا عورتوں نے شہر میں امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، کہا عورتوں نے شہر میں عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، اور یا دوسرا ترجمہ کہا شہری عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، یہ بامحاورہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے، کہا شہری عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، تراود فتاہا عن نفسہ، کہ تو پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کے نفس سے۔ فتح کا لغوی معنی تو نوجوان ہے، اور مراد یہاں غلام، کہ جو تیرے گھر میں تیرا غلام ہے تو اس کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ قد شغفہا حبا، یقیناً گھر کر گئی تھی یوسف کی محبت اس کے دل میں، گھر کر گئی تھی، جم گئی تھی، پیوست ہو گئی تھی، رچ بس گئی تھی۔ تو قد شغفہا حبا، یقیناً پیوست ہو گئی تھی، رچ بس گئی تھی یوسف کی محبت اس کے دل میں، یعنی زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت پیوست ہو گئی تھی، جم گئی تھی۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھے واضح غلطی میں، کہ تو واضح خطا کار ہے۔ یعنی عورتوں نے یہ طعنہ دیا، یہاں پہلے یہ کہ یہ عورتیں کون تھیں؟ یہ عورتیں جو مملکت کے بڑے بڑے وزیر تھے، ان وزیروں کی بیویاں تھیں، اور علاقے کے مالدار لوگوں کی بیویاں تھیں۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ زلیخا نے اپنے گھر اپنے غلام کو گناہ کی دعوت دی، تو ان سب نے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اگر گناہ کی دعوت کوئی دیتا ہے، معاذ اللہ کسی بڑے آدمی کو دے، کوئی پیسے والا، دولت والا، کوئی بڑے خاندان والا، اور اس نے دعوت بھی دی وہ ایک غلام کو، تو اپنے غلام کو اس نے گناہ کی دعوت دی، تو سب نے اس پر ملامت کی، یعنی یہ تو بڑا گھٹیا کام کیا۔ چلو ایک آدمی گناہ کرتا ہی ہے تو کسی بڑے آدمی سے، اور اس نے گناہ بھی کیا وہ بھی اپنے گھر کے غلام کے ساتھ، تو عورتوں نے یہ بات شروع کر دی۔ عورتوں کو تو بات ملنی چاہیے، بس ان کو بات مل گئی، سب نے باتیں شروع کر دی۔ عورتیں اور طلبہ خاموش نہیں رہتے، یہ محال ہے دو جمع ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں۔ تو اس لیے جب بھی یہ بیٹھیں گے بات شروع ہوگی عورت کی کہ آپ کے کپڑے کیسے ہیں، کہاں سے بنائے، کہاں سے خریدیں، پھر گفتگو شروع ہو جائے گی، خاموش نہیں رہیں گے۔ تو اب ان کو بات مل گئی، انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ یہاں قرآن کریم کے دو الفاظ قابل غور ہیں۔ پہلا لفظ تھا نسوۃ فی المدینہ، شہری عورتوں نے۔ ایک ہوتا ہے دیہاتی عورتیں الزام لگائیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور پڑھی لکھی عورتیں، شہری عورتیں اگر الزام لگائیں تو اس طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ پڑھی لکھی عورتوں نے یہ بات کہی۔ ایک تو ہے دیہاتی ان پڑھ ہے، جانور چرانے والی، کھیتی باڑی کرنے والی، اور مٹکوں میں پانی لانے والی، تو اس طرف ان کی باتوں کو کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دوسری بات، یہاں لفظ امرأۃ العزیز کسی عام عورت نہیں تھی، یہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ قرآن نے یہاں لفظ عزیز لایا۔ تفسیر البحر المحیط میں امام ابو حیان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عموماً بڑے لوگ ہوں اور ان کی بیویاں ہوں، ان کی باتیں ہوں نا، لوگ اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ بڑے خاندان کے لوگوں کی اس طرح کی باتیں ہوں یا کوئی دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگ ہوں، ان کی اس طرح کی کوئی بات، کوئی واقعہ ملے، یا کوئی مشہور آدمی ہو اس کی کوئی بات ہو نا، تو لوگ اس کو دلچسپی لیتے ہیں۔ اب ایسے واقعات تو غریبوں کے گھر میں کتنے ہی ہوتے ہیں،
جھونپڑیوں میں کتنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی چرچا نہیں کرتا۔ تو یہاں امراۃ العزیز کی عزیز مصر کی بیوی نے ایسا کام کیا، تو اس لیے اس بات کا چرچا زیادہ ہو گیا۔ تراود فتح، پھسلا رہی ہے تو نوجوان کو، یعنی غلام کو۔ تراود یہ باب مفاعلہ سے فعل ماضی معروف ہے، باب مفاعلہ سے فعل ماضی معروف ہے کہ تو نے نوجوان کو پھسلایا۔ یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ہے، باوجود یہ کہ عین شباب ہے، غیر شادی شدہ ہے، عورت خود دعوت دے رہی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی۔ قد شغف حبا، یقیناً اس کی محبت زلیخا کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ یہ شغفہ یہ باب فتحہ سے فعل ماضی معروف ہے، شغفہ باب فتحہ سے فعل ماضی معروف ہے، اور حبن یہ اصل میں اس کا فاعل ہے جس کو تمیز بنایا گیا ہے، جس کو تمیز بنایا گیا ہے۔ اصل عبارت یوں ہے، دخل حبہ شغاف قلبہا، اصل عبارت ہے دخل حبہ شغاف قلبہا، کہ یوسف کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ تو یہ جو حبہ ہے یہ دخلہ کا فاعل ہے، لیکن اس کو بطور تمیز کے لایا گیا، اور اس لانے میں مبالغے کا معنی بتانا ہے کہ عام محبت نہیں تھی، بلکہ محبت اس کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ اور یہاں دیکھیں لفظ شغف ہے، شغف کہتے ہیں کسی سے قلبی محبت ہو، جس پر انسان فریفتہ ہو جائے، جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھو ایک محبت ہوتی ہے عارضی، اور ایک محبت ہوتی ہے دائمی، جس سے انسان کو قلبی محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں زلیخا کو عارضی محبت نہیں تھی بلکہ قلبی محبت تھی۔ جو محبت کمال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ عموماً دائمی ہوتی ہے، اور جو محبت اس طرح ہو تو وہ عارضی ہوتی ہے۔ تو یہاں چونکہ جمال دیکھا تھا تو اس لیے دل میں بڑی محبت آ گئی، اتنا اللہ نے حسن دیا۔ یا انسان کو کسی صاحب کمال سے محبت ہوتی ہے، بڑا عالم ہے، اچھا محقق ہے، اچھا مقرر ہے، اچھا محدث ہے، تو وہاں انسان اس سے محبت صرف زبانی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ دل سے کر رہا ہوتا ہے، وہ محبت اس کے دل میں رچ بس جاتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصل عبارت دخل حبہ شغافہ قلبہا، کہ محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اب ان عورتوں نے کہا یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں اس زلیخا کو، یہ تو کھلی گمراہی میں۔ فلما سمعت بمکرہن، تدبیر اظہار عذر، تدبیر اظہار عذر، یعنی زلیخا نے اب تدبیر کی اپنے عذر کو ظاہر کرنے کے لیے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے سن لی ان کی ملامت، بمکرہن ان عورتوں کی ملامت بدگوئی، ارسلت الیہن زلیخا نے پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف، ان عورتوں کی طرف بلانے کا پیغام بھیجا، یعنی ان سب کو دعوت دی کہ آج میرے گھر میں آپ سب کے لیے کھانے کی دعوت ہے۔ ساری عورتیں جمع ہو گئیں، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کیا ان عورتوں کے لیے نشست گاہیں۔ متکئن ان نشست گاہوں کو کہتے ہیں جس میں تکیے لگے ہوئے ہوں، یعنی سارے تکیے لگے ہوئے ہوں، اس طرح کی نشست گاہیں تیار کی، یعنی بڑا ان کو پروٹوکول دیا۔ عام دعوت نہیں ہے، کوئی خاص دعوت ہے، اور سب کے لیے بڑی اچھی جگہ بنائی اور اس میں تکیے لگائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی نشست گاہیں وہ ہوتی ہیں جس میں مہمان کے اکرام کے لیے تکیے لگے ہوئے ہوں۔ اب مہمان آیا، اس کو چٹائی پر بٹھا دیا، تو یہ اعزاز نہیں۔ مہمان کے لیے الگ ایک نشست ہونی چاہیے، جس جگہ اسے بٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے آج کے عرف میں تکیہ رکھنا چاہیے۔ تو اس نے بھی اسی طرح نشست گاہیں تیار کی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک عورت کو دے دی چھری، سکیناً چھری۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور زلیخا نے کہا یوسف سے تو نکل ان پر، تو نکل ان پر۔
فلما رأینہو اکبرنہ، پس جب عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو بہت بڑا خیال کیا. اکبرنہ بہت بڑا خیال کیا، بریکٹ میں حسن و جمال میں بڑا خیال کیا، حسن و جمال میں. وقلنا حاشا للہ، اور انہوں نے کہا پاکیزگی ہے اللہ کے لیے، پاکیزگی ہے اللہ کے لیے. ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں ہے مگر معزز فرشتہ، معزز فرشتہ. دیکھیں جب زلیخا کو پتہ چلا کہ عورتیں میرے اوپر ملامت کر رہی ہیں تو زلیخا نے یہاں پر سب کی دعوت کی، سب عورتوں کو اپنے گھر جمع کر دیا اور نشست گاہیں بنا دی، کھانے کا انتظام کر دیا، اور ساتھ سب کے سامنے پھل فروٹ رکھ دیے اور چھری بھی رکھ دی تاکہ ہر ایک پھل فروٹ اپنی مرضی سے کاٹ کر کھائے. معلوم ہوا مہمان کا اکرام ہے، اس کے سامنے غذا رکھ دی جائے، کھانا رکھ دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے جو کھانا چاہے وہ کھا لے. تو اب وہ جب کھا رہی تھیں، پھل کاٹنے لگیں، تو یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ ان کے سامنے سے گزرو. اب یہاں یہ سوال نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا پھر بھی گزرے. یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، وہ تو وہاں گھر پہ تھے، انہوں نے بلایا کہ اسے بلاؤ، وہ سمجھے کسی کام کے لیے، تو یوسف علیہ السلام آگے. انہیں نہیں معلوم کہ اس نے دعوت کا اہتمام کیا اور عورتوں کو جمع کیا. تو یوسف علیہ السلام آئے اور جیسے گزر رہے تھے تو سب عورتوں کی ان پر ایک نظر پڑ گئی. تو جب سب نے ایک نظر پڑی تو انہوں نے دو جملے کہے. پہلا جملہ سب عورتوں نے کیا کہا؟ قولاً حاشا للہ، پاکیزگی اللہ کے لیے. یعنی حاشا کا لفظ آتا ہے تعجب میں، جو کام قابل تعجب ہو، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے کر چلا گیا اور سیر و سیاحت کروائی، واقع معراج کا جو سفر کروایا. تو قابل تعجب چیزوں کے لیے سبحان حاشا کا لفظ آتا ہے کہ قابل تعجب بات، بڑی حیرت انگیز بات ہے، اتنا خوبصورت. ما ھذا بشر، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہ بڑا معزز فرشتہ ہے، یعنی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا. تو دیکھو قولاً ان کے تاثرات کیا تھے کہ یہ بشر نہیں ہے بلکہ فرشتہ. فعلاً ان کے تاثرات کیا تھے؟ جیسے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. تو فعلی تاثر یہ ہوا ہاتھ کٹ گئے، قولی تاثر یہ ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ. قرآن کی تعبیر یہ ہے قطعنا ایدیہن، ہاتھ کاٹ دیے. حالانکہ ہاتھ کاٹے نہیں تھے، ہاتھ زخمی ہوئے تھے. کٹنا تو یہ کہ بالکل الگ ہو جائے نا، تو بالکل الگ تو نہیں ہوا تھا، البتہ پھل کاٹتے ہوئے چھری لگ گئی تو ہاتھ زخمی ہو گیا. لیکن تعبیر کس سے کیا؟ کاٹنے سے کیا. یہ تعبیر اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اتنا، یعنی یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ وہ ان کے حسن کو دیکھتے ہوئے انہیں پتہ نہیں چلا، اگر ان کے بس میں ہوتا وہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالتے. لیکن جب زخمی ہو گئی تو پتہ چلا ہم تو خون بہنے لگ گیا. تو یہ قرآن نے جو بات بیان کی ہے وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ہوش و حواس میں نہیں تھی. ہوش و حواس ایسے چل گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے، اور اگر یہ زخم سے انہیں پتہ نہ لگتا تو وہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالتی. تو گویا قرآن کی تعبیر مبالغہ بتانا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کے عقل کا کام نہ کرنا ہے، کہ حسن کو دیکھ کر ان کے ہوش و حواس گویا کام نہیں کر رہے تھے، ایسی حالت تھی. اور اگر ان کے بس میں ہوتا وہ اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتی. لیکن یہ کہ ان کو آگاہ کر دیے گیا، ہوش و حواس سے پتہ چل گیا، خون بہنے لگا تو معلوم ہوا. تو یہاں مبالغے کے لیے یہ معنی بیان ہوا ہے. دیکھیں ان عورتوں نے بھی سمجھا کہ جو حسین ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا، جو حسین ہوگا وہ کون ہوگا؟ فرشتہ ہوگا. آج بھی بعض بدعتی سمجھتے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہیں، کیونکہ اتنے حسین اور جمیل جو ہوں گے وہ بشر نہیں ہو سکتے. حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ بات اس وقت کی عورتوں نے کہی ہے. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آتے ہیں سب بشر ہوتے ہیں، البتہ ان کو اللہ حسن و جمال سب سے زیادہ دیتا ہے، کمالات اللہ سب سے زیادہ دیتا ہے. ہوتے بشر ہیں لیکن مقام مرتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں پتھر، یاقوت بھی پتھر ہیں اور عام وہ بھی پتھر ہے جس کو آپ پاؤں کے نیچے رکھتے ہو، چپل پہن کر گزرتے وہ بھی پتھر ہیں. لیکن ایک پتھر تاج میں لگتا ہے، ایک پتھر انگوٹھیوں میں لگتا ہے، یاقوت اور زمرد.
تو پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تو بشر ہونے میں تو سب ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ اب ایک پتھر پہ انسان مسجد میں سجدہ کرتا ہے اور ایک ماربل بیت الخلاء میں لگا اس پہ پیشاب کرتا ہے۔ پتھر یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہے اور اس کی نسبت بیت الخلاء کے ساتھ ہے۔ بشر ہونے میں سب ہوتے ہیں، لیکن ایک کی نسبت اللہ کے ساتھ کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور ایک عام بشر ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اظہار حزن، اپنے غم کا اظہار۔ زلیخا نے کہا فذلکن، یہی تو ہے وہ شخص، فذلکن، یہی تو ہے وہ شخص، الذی لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے، جس کے بارے میں تم عورتیں مجھے ملامت کر رہی تھی، یہی وہ شخص ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، زلیخا نے کہا میں نے اس کو پھسلایا تھا، ورغلایا تھا اس کے نفس سے، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، تہدید زلیخا، تہدید ڈانٹنا، سرزنش، تہدید زلیخا، اگر اس نے اس طرح نہ کیا جیسے میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، البتہ ضرور بے ضرور اسے جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، البتہ یہ ہو جائے گا بے عزت ہونے والوں میں سے، بے عزت ہونے والوں میں سے، یعنی اس کی بے عزتی ہو جائے گی اگر اس نے میری بات کو پورا نہ کیا۔ دیکھیں زلیخا نے دیکھا جب عورتوں نے زبان سے بھی کہا یہ تو بہت خوبصورت ہے، اور ہاتھ بھی ان کے زخمی ہو گئے، اب موقع پر اس نے بات کی، موقع پر بات کرو فوراً اثر کرتی۔ کہا بھئی یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے کہ تو نے کیوں نوجوان کو گناہ کی دعوت دی، تو یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، تو یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی۔ اب زلیخا نے کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّ، میں نے اس کو پھسلایا اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو دیکھیں یہاں بھی زلیخا نے خود اقرار کر کے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا، پھسلایا میں نے لیکن وہ پھسلے نہیں ہیں، پھسلے نہیں ہیں، میں نے کوشش کی لیکن وہ بچ گئے، محفوظ رہے۔ یہاں زلیخا نے اپنے فعل کو بیان کرنے کے لیے دو تاکیدیں لائیں، لقد میں لام بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید ہے کہ میں نے پھسلانے کی پوری کوشش کی، دروازے بند کیے، خود دعوت دی، تمام کوششیں کی، لیکن یہ محفوظ رہے۔ پھر یہاں آگے فَاسْتَعْصَمَ میں بھی ان کی پاک دامنی کو خوب بیان کیا، یہ باب استفعال سے لے کر آئے، یہ سین اور تا مبالغے کے معنی کے لیے، یعنی خوب انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی معاذ اللہ آگے بڑھے، گناہ کرنے کا ارادہ رکھے لیکن کسی وجہ سے نہ کر سکے، تو انہوں نے اپنی عزت کی ایسی حفاظت کی، گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا آگے بڑھنے کا، بلکہ بھاگنے کا ارادہ کیا، بھاگتے رہے۔ تو اس میں یوسف علیہ السلام کی بہت زیادہ کیا ہے، پاک دامنی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، یہاں سے زلیخا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، وہ کیا، میری خواہش کو پورا کرنا، اگر اس نے نہ کیا تو میں ضرور اسے جیل میں ڈالوں گی۔ دیکھیں دو تاکیدیں ہیں، لَيُسْجَنَنَّ میں لام بھی تاکید ہے اور نون تاکید بھی ثقیلہ، ضرور جیل میں ڈالوں گی، یعنی صرف دھمکی نہیں دے رہی بلکہ دھمکی کو پورا بھی کراؤں گی، کیونکہ یہ جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وزیر ہو گئے اور یہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، خارجہ، یہ سارے بیویوں کے غلام ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو پتا تھا کہ وہی ہوگا جو میں کہوں گی، اس لیے ضرور جیل میں ڈلواؤں گی۔ اور یہ نمبر دو، یہ ہو جائے گا بے عزت ہونے والوں میں سے، یعنی میری بات نہیں مانے گا اور جیل میں رہے گا تو لوگ اسی کو مجرم سمجھیں گے، لوگ تو اسی کو مجرم سمجھتے ہیں جس کو ہتھ کڑی لگا لی، جس کو جیل میں ڈال دیا، اگرچہ اس کا قصور کوئی نہ ہو، لوگ ظاہر پہ چلتے، تو یہ ظاہر میں بے عزت ہو جائے گا۔ وَلَيَكُونَن میں یہ جو نون ہے یہ نون خفیفہ ہے، وَلَيَكُونَن مِّنَ الصَّاغِرِينَ، یہ نون کیا ہے، وَلَيَكُونَن، نون خفیفہ ہے۔ قال رب السجن احب الی، دعائے یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے جیل زیادہ پسندیدہ ہے، مما یدعوننی الی، اس سے
جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، یہ عورتیں جس کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے زیادہ مجھے جیل پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو نہ پھیرے گا مجھ سے ان کے مکر و فریب کو، اے اللہ اگر تو نہ پھیرے گا مجھ سے ان کے مکر و فریب کو، اصب الیہن، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا نادانوں میں سے، ناواقف لوگوں میں سے میں ہو جاؤں گا۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے مصیبت کو پسند کر دیا، معصیت کی طرف نہیں گئے۔ مصیبت کو پسند کر لیا، معصیت کی طرف نہیں گئے۔ جیل میں جانا مصیبت ہے، گناہ کے کام کی طرف جانا معصیت ہے، تو انہوں نے مصیبت کو پسند کیا لیکن معصیت کے قریب نہیں گئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یوسف علیہ السلام اللہ سے عافیت مانگ لیتے اللہ تعالیٰ عافیت دے دیتا۔ اس لیے انسان جب کبھی کسی مصیبت میں پھنس جائے اللہ سے فوراً کیا مانگے؟ عافیت مانگے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے معمولی بھی اگر کوئی بات ایسی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے تنبیہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یعنی اگر یہ اس وقت اللہ سے عافیت مانگ لیتے تو شاید اللہ ان کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا، لیکن اللہ کا ایک تکوینی امر تھا، اس نے ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ صبر کی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر دے، صبر دے۔ آپ نے فرمایا صبر کی دعا کرنا تو گویا مصیبت کی دعا ہے، کیونکہ صبر تب ہوگا جب پہلے مصیبت آئے، تو اس کا مطلب ہے میرے اوپر یا اللہ مصیبت لا تاکہ میں مصیبت پر صبر کروں، تو عافیت کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ تو انسان صبر کی دعا نہیں بلکہ عافیت، اللہ مصیبت لائے ہی نہیں، تو اس لیے ہمیشہ دعا ہونی چاہیے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا مقام بلند ہے، تو دیکھیں انہوں نے گناہ کی طرف نہیں گئے۔ یہاں صیغہ ہے یدعوننی، جمع کا صیغہ ہے، اور آگے الیہن یہ بھی کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے۔ یہ جمع کے صیغے بتا رہے ہیں ان عورتوں نے بھی اب دعوت دینا شروع کر دی۔ دیکھیں جتنی عورتیں آئی تھی نا، اب وہ سب بھی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ جب عزیز مصر کی بیوی تجھے کہہ رہی ہے اور وزیر خزانہ کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، تو اس کی خواہش کو پورا کر دے، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو سب بھی اس کو کس کی دعوت دے رہی ہیں؟ گناہ کی۔ تو دیکھیں یہ بڑی آزمائش کا وقت ہے کہ ساری عورتیں دعوت دے رہی ہیں اور عورتیں اپنی طرف بھی مائل کر رہی تھی، ہر ایک قریب جا رہی اور اپنی طرف اس کو دعوت دے رہی۔ تو اب یہ مقام یوسف علیہ السلام کی بڑی پاک دامنی کا مقام ہے کہ پہلے تو دعوت گناہ ایک عورت دے رہی تھی، اب یدعوننی، مجھے یہ سب بلا رہی ہیں، یعنی یہ سب بھی اس کی طرف دعوت دے رہی ہیں کہ اس کی خواہش کو پورا کرو۔ آگے بھی جمع کا صیغہ اصبو الیہن، کہ میں کہیں مائل نہ ہو جاؤں ان عورتوں کی طرف، یا اللہ تو مجھے ان سے پناہ میں رکھ۔ دیکھیں پہلے زلیخا نے دعوت دی تھی چھپ کر، اور اب جب یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے آ گیا اب اس نے دعوت دی سب کے سامنے سر عام، اور کیا کہا؟ لئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن، اگر میری بات کو پورا نہ کیا تو جیل میں ڈالوں گی۔ تو اب سب عورتوں کے سامنے دعوت دی۔ تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ عورتیں بھی فریفتہ ہو گئی، اب کسی نے ان کو ملامت، دیکھیں اب وہ سر عام دعوت دے رہی ہے لیکن عورتیں بھی ساتھ شریک ہو گئی اس دعوت میں، اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی۔ اب یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی۔ اس سے معلوم ہوا جب انسان مصیبت میں پڑ جائے تو سب سے پہلے رجوع اللہ کی طرف کرے۔ انبیاء علیہ السلام میں یہی تھا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دیتے کہ یا اللہ مجھے یہ پسند ہے، وَإِلَّا تُصْرِفْ عَنِّي، اے اللہ اگر تو نے نہ پھیرا، اگر تو نہ پھیرے گا مجھ سے ان کے مکر و فریب کو، اصبو الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا۔ معلوم ہوا اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اللہ کی مدد، نصرت، توفیق مانگنی چاہیے گناہوں سے بچنے کی۔ کبھی یہ نہ ہو کہ بھئی میں گناہ نہیں کرتا، انسان کی کیا مجال ہے، ہر آدمی کے ساتھ شیطان اور نفس ہے،
وہ گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ اسبو۔ یہ جو اسبو ہے نا، یہ باب نصرہ سے فعل مضارع معروف ہے، باب نصرہ سے فعل مضارع معروف ہے، اور یہ اصل میں اسبو ہے، اسبو۔ با کے بعد واو پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو یہ جواب شرط کی وجہ سے واو حرف علت گر گیا، جواب شرط کی وجہ سے واو حرف علت گر گیا، تو اس وجہ سے اب یہ کیا ہو گیا؟ اسبو۔ یہ باب افعال سے اصاب یصیبو نہیں ہے، تو بعض نے اس کو باب افعال سے سمجھ کر اسبو واحد متکلم کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اصل میں باب نصرہ سے فعل مضارع معروف ہے اور اصل میں اسبو ہیں، اور جواب شرط کی وجہ سے واو حرف علت گر گیا، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے۔ معلوم ہوا جو گناہ کرتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں، جو انسان گناہ کرتا ہے وہ نادان ہوتا ہے۔ عقل مند انسان اپنے رب کی کبھی مخالفت نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، کبھی عقل مند نہیں کرے گا، نادان ہی ایسا کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہا میں تو نادان ہو جاؤں گا جو میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ فاستجاب له ربه، قبولیت دعا، پس اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر دی۔ دیکھیں فا تعقیب مال وصل، فوراً اللہ نے قبول کر دی۔ جب انسان دل سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور جب مصیبت میں پڑ کے اللہ کو پکارتا ہے اللہ فوراً دعا قبول کرتا ہے، تو اللہ نے فوراً دعا قبول کر دی۔ فصرف عنہ کیدہن، پس پھیر دیا اللہ نے یوسف سے ان کے مکر و فریب کو، عنہ یوسف سے ان کے مکر و فریب کو، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا، سننے والا ہے دعاؤں کو، جاننے والا ہے دل کے ارادوں کو، سننے والا ہے دعاؤں کو۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا کو سن لیا، اور وہ سب احوال کو جانتا ہے، یوسف علیہ السلام کی دل کی حالت بھی، اور زلیخا اور ان عورتوں کی حالت اور ان کی سازشوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اور پھر ظاہر ہوا ان کے لیے، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے من بعد ما رأوا الآیات، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ البتہ ضرور بے ضرور یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے ایک وقت تک۔ ظاہر ہو گیا نشانیوں کے بعد کہ ضرور بے ضرور جیل میں ڈال دیا جائے ایک وقت تک۔ دیکھیں یہاں پر نشانیاں کون سی؟ نشانیاں یعنی دلائل، دلائل سے یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی۔ نمبر ایک دلیل عقلی سے ظاہر ہوئی، اور دلیل عقلی کیا ہے؟ کہ بچے نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی۔ دلیل عقلی کیا ہے؟ بچے نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی۔ نمبر دو دلیل عادی، کپڑا بھی پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اور نمبر تین دلیل شرعی، زلیخا نے خود بھی اقرار کیا کہ گناہ کی دعوت میں نے دی ہے لیکن وہ محفوظ رہے۔ تو یہ آیات ہیں، نشانیوں سے واضح ہوا۔ تو نشانیاں کیا؟ نمبر ایک دلیل عقلی کہ بچے نے گواہی دی، حالانکہ دودھ پیتا بچہ گواہی نہیں دیتا۔ نمبر دو دلیل عادی کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اور نمبر تین دلیل شرعی کہ زلیخا نے خود اقرار کیا کہ میں نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ تو ان دلائل سے پتہ چل گیا، مزید دلائل بھی وہ پہلے بات گزر گئی کہ ان سب سے واضح ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ظاہر ہو گئی دلائل کے بعد، اب انہوں نے کہا ضرور اس کو جیل میں ڈال دو ایک وقت تک، یعنی جیل میں اس لیے ڈال دو تاکہ عوام کے اندر یہ مشہور رہے کہ قصور ان کا ہے، قصور اس کا ہے، تبھی عزیز مصر نے جیل میں ڈالا ہے، حالانکہ انہیں پتہ تھا قصور نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، جو بڑے بڑے وزیروں کی بیویاں ان سب کو بھی پتہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی بات کو چھپانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو ایک وقت تک جیل میں ڈال دیا تاکہ عوام کے سامنے سے قصہ ختم ہو جائے اور سب کو پتہ چلے قصور ان کا ہے، عزیز مصر کی بیوی کا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات واضح ہو گئی تھی قصور اس کا اپنا تھا، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا نا، اس نے خود کہا میں نے ان کو پھسلایا، لیکن فاستعصم، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔